تھوڑے ہلکے پھلکے سوال ہو جائیں جی، کبھی محبت بھی ہوئی؟ دیکھیے شیورلی جب آپ ینگ ایج میں ہوتے ہیں تو آپ کی کچھ فیلنگز ہوتی ہیں، آپ کے اپنے ریلیشنز میں بھی یہ وہ تو آئی ڈیڈ ایکسپیرینس، لیکن میری جو میرج ہوئی ہے وہ ارینجڈ میرج تھی پیرنٹس کی وجہ سے۔ بچپن میں کس کے زیادہ قریب تھے، والد صاحب سے یا والدہ سے؟ دیکھیے انفارچونیٹلی میں جب 10-11 سال کا تھا تو میری مدر کی ڈیتھ ہو گئی، تو فادر جو تھے وہ ویسے بھی جیسے پرانا گھر کا سٹائل ہوتا ہے نا، ڈومینیٹنگ ہوتے ہیں، وہ جب گھر میں آئیں تو کوئی بچہ بولتا نہیں ہے یہ وہ، پھر صبح وہ تہجد بھی پڑھتے تھے نماز، اور اگر آئیں تو ہم سوئے ہوئے ہوں تو پھر بھی تھوڑی، اور پھر یہ تھا کہ فادر جو تھے وہ انگلش ان کی بہت اچھی تھی اور لوگ ان کے پاس ٹیوشن بھی پڑھنے آتے تھے انگلش کی، ایون BA اور FA کی کلاسز کے۔ 92 ایئرز کی ایج میں ان کی ڈیتھ ہوئی نا، تو مجھے یہ سعادت حاصل تھی کہ وہ میرے پاس ہی رہے، اور لاسٹ 15 ایئرز تو وہ بیڈ ریڈن تھے آرتھرائٹس کی وجہ سے، تو اللہ کا یہ کرم تھا، میں PF کا چیئرمین تھا، تو وہ ہمارے لیے وہ کونا ایک رحمت کا کونا ہوتا تھا جس میں ابا جی ہوتے تھے، تو ان کو میرا ہوتا تھا، مجھے نہیں پتہ ہوتا تھا میری کون سی رپورٹ کدھر سے ہے، ان کو پتہ ہوتا تھا فلاں جگہ آپ گئے تو فلاں کیا تھا۔ کس سیاستدان کی آئیڈیالوجی سے سب سے زیادہ متاثر ہے؟ دیکھیں میں تو بنیادی طور پہ قائد اعظم کی آئیڈیالوجی سے ہی متاثر ہوں۔ آپ بے نظیر کا ایک اپنا رول تھا، اللہ انہیں کرم کرے بخشش کرے۔ میاں نواز شریف صاحب کی طبیعت میں ایک ٹھہراؤ ہے، ایک بہت وہ کم گو ہیں۔ پرویز مشرف صاحب ایک فرینڈ بھی تھے، کولیگ بھی تھے، ان کے ساتھ بھی بڑا اچھا ٹائم گزرا۔ سوشل میڈیا پر کتنے ایکٹیو ہیں؟ میرا ٹویٹر بھی ہے، میرا یوٹیوب کا چینل بھی ہے عبدالقیوم آفیشل، اور فیس بک پہ بھی میں کچھ چیزیں چڑھا دیتا ہوں، میرے اپنے براڈ کاسٹ لسٹ ہیں۔ کامیابیوں کا کریڈٹ کس کو دیتے ہیں؟ کامیابیوں کا کریڈٹ ایک تو اللہ کی ذات ہے جو غفور الرحیم ہے، سب ہم انسان اسی کے ہیں۔ میرے جیسے نالائق بندے کو اپرچونٹیز ملی اور میں ادھر پہنچ گیا، میں کوئی آؤٹ اسٹینڈنگ نہیں ہوں۔ اور دوسرا کریڈٹ ہے ماں باپ کی دعائیں، اللہ تعالیٰ آپ کی نیتوں کے، آپ کے اندر کے بھید جانتا ہے۔ میوزک سنتے ہیں؟ میوزک میں سنتا ہوں، اور میوزک میں مجھے چیز اچھی ہے وہ جو ڈانس وانس ہیں یا اوریانی ہے اس کو قطع نظر میں شاعر کی شاعری دیکھتا ہوں۔ فلمیں بھی دیکھتے ہوں گے؟ دیکھیے دیٹ ہیز بین مائی ویک ایریا کہ میں انفارچونیٹلی اتنا اسٹیمنا نہیں ہوتا کہ کسی فلم میں پورا بیٹھوں یا کوئی ڈرامہ، چونکہ مجھے پتہ ہوتا ہے یہ فکشن ہے، یہ ایکٹنگ ہے۔ کتابیں کس قسم کی پڑھتے ہیں؟ کتابیں ابھی بھی میرے ٹیبل پہ ایک تو پڑھی ہے لیڈرز، یہ ہے پریزیڈنٹ نکسن کی لکھی ہوئی، اور ایک ہے ہنری کیسنجر کی کتاب، وہ بھی لیڈرشپ پہ ہے۔ پاکستان کے علاوہ کون سا ملک پسند ہے؟ دیکھیں میں نے کوئی 74-75 کنٹریز میں گیا ہوں، تقریباً سارے کانٹیننٹس میں گیا ہوں، لیکن آنیسٹلی محسن میرا یہی دل کرتا تھا کہ ابھی میں کون سا وقت ہو کہ پاکستان جاؤں، اور پاکستان میں پھر بعد تک کون سا دل ہو کہ میں چکوال اپنے گاؤں میں جاؤں۔ زندگی کا سب سے بڑا پچھتاوا؟ دیکھیں پچھتاوا تو میں یہ نہیں کہتا ہوں، میرے دل میں یہی آتا ہے کاش میری امی زندہ رہتی تو میں ان کو اپنی خوشیوں میں شامل کرتا، اور پھر بہنیں بھی بڑی مخلص تھیں، وہ بھی میرا دل تھا جلدی جلدی چلی گئیں، ابھی 6-7 میں سے ایک رہ گئی ہے۔ اپنی ذات کو ایک لفظ میں بیان کر۔ عجز اور انکساری، اور دوسرے کو اپنے سے بہتر میں سمجھتا ہوں۔ ہمارا ایک سیگمنٹ ہے ریپڈ فائر شارٹ آنسر، ان سیاستدانوں کو ریٹ کریں آؤٹ آف 10۔ عمران خان؟ عمران خان کو سیاست کا تو نہیں پتہ، لیکن ہی وانٹس ٹو ہیلپ دی کنٹری، اور اس کی وقت میں 5 نمبر دے دوں گا۔ شہباز شریف کو کتنے دیں گے؟ شہباز شریف صاحب کو آپ 7 نمبر کر لیں۔ نواز شریف کو کتنے دیں گے؟ نواز شریف کو میں آنیسٹلی 9 نمبر دوں گا۔ ان شخصیات کو کوئی مشورہ دیں۔ جنرل عاصم منیر؟ سب سے پہلے اپنی فوج کے اندر دھیان دیں، اور اس کے اندر جو پولرائزیشن یہ عمرانی دور میں پیدا ہوئی ہے نا جو، اور ان کو سیاست میں انوالو کرنے کی کوشش کی ہے، اس سے دور لے جائیں، اور فوج کو پوٹنٹ بنائیں، لیکن پالیٹکس سے فوج کو دور کریں۔ جنرل قمر جاوید باجوہ؟ جنرل قمر جاوید باجوہ کا بھی میں بہت احترام کرتا ہوں، لیکن مجھے دکھ سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ جو نواز شریف کی حکومت کو ہٹانے میں انہوں نے کردار ادا کیا ہے، اس کا بہت نقصان ہوا ہے۔ تو عمران خان جو ہے قمر باجوہ، بس وہ اللہ سے توبہ کریں۔ عمران خان؟ یہ اپنے ایٹیچیوڈ میں ایروگنس کو نکال دیں، یہ رونت جو ہے نا
یہ ایروگنس آف پاور رکتے ہیں نا، یہ ریباؤنڈ کرتی ہے. تو آپ عجز اور انکساری میں جائیں، یہ نہ کریں، یہ اچھی چیز نہیں ہے. اسی کی سزا ملتی ہے اس دنیا میں بھی اور اگلے جان میں بھی. نواز شریف صاحب کا میں یہی کہوں گا کہ پارٹی کو زیادہ آرگنائز کرنے کی ضرورت ہے. آصف علی زرداری، ان کے لیے میں یہی کہوں گا کہ صحت اپنی کا خیال رکھیں اور کوشش کریں کہ فیگ اینڈ آف دی لائف پہ کوئی ایسا کام کر گزریں جو ملک کے لیے مفید ہو. شہباز شریف صاحب کو میں یہی کہوں گا کہ لوگوں سے ان ٹچ رہیں اور کانسٹیٹیوشن اور آئین کی ہم پاسداری ہر حالت میں کریں، ہمیں کرنی چاہیے. شیخ رشید، میں ان کو بھی کہتا ہوں کہ تھوڑا سا اپنی پروفائل کو لو رکھیں، اور ہم اپنی گفتگو میں کئی ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں جو سویپنگ سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں اور اس میں دشمنی جھلکتی ہے. جب آپ ایک بندے کو سنیں اور یہ دیکھیں کہ یہ تو اس کا دشمن ہے عمران کا یا نواز شریف کا یا یہ وہ، تو پھر آپ کہتے ہیں کہ یار اس کی پتہ نہیں ساری باتیں ٹھیک ہیں بھی کہ نہیں ہیں. مولانا فضل الرحمان، ان کو بھی چاہیے کہ اپنے مدرسوں کے اندر یہ دینی تعلیم کے علاوہ دنیاوی تعلیم اور ایجوکیشن میں، چونکہ لوگ ان کے فالوور ہیں اور بہت فالوور ہیں، ان کا بڑا اثر ہے بلوچستان میں بھی، خیبر پختونخوا میں بھی. تو ان لوگوں کی اور ویلفیئر کے لیے وہ بڑی محنت بھی کرتے ہیں، تو اور محنت کرنی. چودھری پرویز الہی، تو یہ سیلفش نہ ہوں. اگر آپ نے آئین کی پاسداری اور جمہوریت کی مضبوطی کی بات کرنی ہے نا، تو خدا کے لیے اپ رائٹ رہیں. چوہدری شجاعت حسین، کوئی رہ گیا سیاستدان آخری. اچھا، چودھری شجاعت بھی بہت وہ وائز ہیں اور وہ اچھی صلاح دیتے ہیں. تو ابھی ان کو اللہ تعالیٰ صحت عطا کرے. نواز شریف، آصف علی زرداری اور عمران خان میں سے کس کو زیادہ بڑا سیاستدان سمجھتے ہیں؟ نواز شریف ہی ایک ایسا تجربہ کار ہے کہ اس کے اندر ویژن بھی ہے اور کام کرانے کی صلاحیت بھی ہے اور پذیرائی بھی ہے، اور یہی چیزیں ہوتی ہیں. بہت بہت شکریہ سر، آپ کے ساتھ سارا دن گزارا، بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا، بہت اچھا لگا. تھینک یو ویری مچ. میں بھی بہت مشکور. CNN کے سنگ میں ہمارے آج کے مہمان ہیں رہنما مسلم لیگ نون سینیٹر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم. ان سے ملاقات کے لیے اسلام آباد میں واقع ان کی رہائش گاہ پہنچے تو انہوں نے ہمارا پرتپاک استقبال کیا. جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم سے گفتگو ہوئی. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام بھٹی صاحب. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک. فوج میں شاندار کیریئر، بہترین ایڈمنسٹریٹر اور استاد بھی رہے، پھر سیاست میں آنے کا فیصلہ کیوں کیا؟ میں سمجھتا ہوں یہ جو سیاست ہے یہ بھی ایک بڑا پاکیزہ پروفیشن ہے. آنیسٹلی اگر آپ یہ صحیح کام کریں تو یہ ریاضت اور بندگی سے کم نہیں ہے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی پالیٹکس کی جب صلح حدیبیہ سائن کیا. ان کو یہ پتہ تھا کہ یہ ہم کن سے ڈیل کر رہے ہیں اور ہمیں ابھی کیا ماحول ہے، بعد میں کیا کرنا ہے. انہوں نے ڈپلومیسی بھی کی، پالیٹکس بھی کی. پھر اگر یہ پاکستان وجود میں بالکل نہ آتا، اگر قائد اعظم اور علامہ اقبال بھی پالیٹکس کی طرف نہ جاتے، تو دیئر فور آئی ٹیل یو، میں تو عرض کروں گا ہمارے بہت سے فوجی لوگ بھی جو ریٹائر ہوتے ہیں کہ جائن دیز پارٹیز اور پالیٹکس میں آئیں 2 سال گزرنے کے بعد، جو آئینی آپ کا حق ہے. اور بھی جو اچھے لوگ ہیں وہ ضرور آئیں. آپ کے